مسلمان ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کی کون سی ایسی تعلیمات تھیں جو آپ کو اسلام کے اور زیادہ قریب لے کر آئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ایسی تعلیمات ہیں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں کر سکیں؟ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا خیر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو پوری انسانیت کے لیے باعث فخر ہے، باعث خیر ہے، باعث فضیلت ہے، باعث نجات ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو کائنات میں جہاں کہیں بھی خیر نظر آئے گی، استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے، یا کم سے کم کسی اور نبی سے وہ جو ہے وہ سنت یا ان کا طریقہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو خیر ملے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آنے کا ایک بہت عجیب واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب شعور نے، یعنی شعور بھی میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہی زندگی میں داخل ہوا، تو شعور جب زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے چند ایک سوال ہوتے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف، یہ پوچھتا ہے کہ میاں تم اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اور بالآخر تم کو کہاں پر جانا ہے۔ یہ شعور جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ اس کے بنیادی سوالات ہیں۔ اور جب مجھ سے یہ سوال کیے تو میں اس سے نابلد تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، آئی کیم فرام ویئر، اور مجھے یہاں سے لوٹ کر کہاں پر جانا ہے، مجھے بالکل کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن چونکہ شعور نے دستک دے دی تھی تو اب بندہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ان سوالات کے جواب تلاش کیے، اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ سر واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، تو انہوں نے کہا دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیسس، یو شوڈ لائف فار جیسس۔ تمہارا جینا مرنا مسیح علیہ السلام کے لیے ہے، ان کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے، تم اس لیے دنیا میں آئے ہو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ جیسس از دا سن آف لارڈ، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر ایمان لائے گا تو وہ نجات پائے گا، باقی سارے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اب زندگی کا یہ مقصد بتایا، میں نے کہا کہ جس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا، تیاری، ہاؤ پاسبل کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکوں، یعنی کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا، اور اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے آپ کو بائبل کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہم بھی مسلمانوں کی طرح نام کے عیسائی تھے، مسیحیوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ بس نجات تو ہمارے لیے ہے، بہشت تو ہمارے لیے ہے، نہریں تو ہمارے لیے ہیں، اس میں باقی سارے تو ایسی دنیا میں ہماری خدمت گزاری کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب عیسائیت کا شعوری طور پہ مطالعہ کرنا شروع کیا تو جو مسیحی تعلیمات کے بنیادی عقائد و نظریات تھے وہ معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ ہیں۔ مثلا عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکام 10 کمانڈمنٹ میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی سینڈر از دا گریٹر دین می، میرا بھیجنے والا مجھ سے عظیم ہے۔ اور تم لوگ کیا ہمیں یعنی تثلیث کی تعلیم دے رہے ہو کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی جان صلیب پر دے کے تمہارا کفارہ دے دیا، اور مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر باپ دادا انگور کھائیں گے تو بچوں اولاد کے دانت کیوں کر کھٹے ہوں گے؟ تو رات کہتی ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے سو ہلاک کی جائے گی، اور اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں، اور بیٹے کے گناہ کی سزا باپ کو نہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، ان کی وہ لغزش ان کے اولاد کو وراثت میں ملی، جس کو موروثی گناہ کہا جاتا ہے، اور اسی گناہ میں چونکہ میں پیدا ہوا تو مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اٹس پاسبل، مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے ایسی کوئی چیز، دو تین باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر مزید یہ کہ جیسس از دا سن آف لارڈ، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا
کہ جو صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. انا للہ و وہاں انا تو الیہ آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا, یعقوب علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا. بیٹا نہیں بلکہ پہلوٹا کہا گیا, کہا کہ وہ بیٹا ہے اور بڑا بیٹا ہے. لیکن ہم نے صرف جو ہے وہ مسیح علیہ السلام پہ اکتفا کیا. پتہ چلا کہ یہ ساری تعلیمات ان کی خود ساختہ ہیں. مسیح علیہ السلام بھی توحید کا پیغام لے کے آئے تھے. انہوں نے بھی یہی بتایا کہ نیک اعمال بجا لاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے. انہوں نے بتایا کہ ماں باپ کی عزت کرو, چوری نہ کرو, حرام کاری نہ کرو, جھوٹی گواہی نہ دو. انہوں نے بھی وہی سارے ایتھکس جی. بتائے جو اسلام نے بتائے. اور پھر مسیح علیہ السلام کا ایک قول کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, مستقیم. میرا اور تمہارا رب تو ایک اللہ ہی ہے, پس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. تو بائبل کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو ہم نے ساری زندگی عیسائیت پڑھی ہے یہ تو خود ساختہ سے ہی عیسائیت ہے. ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے سفر شروع کیا تھا تو میں تو یعنی اس نہج پہ پہنچ گیا کہ عیسائیت سے ہی اعلان برات کرنا پڑا. میں نے کہا اس مذہب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب خدا کی تلاش تھی کہ وہ خدا کہاں پر ملے گا جو اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اللہ, کیونکہ تم نے تو اپنے خدا کو صلیب پر لٹکا دیا, تم نے تو یعقوب سے کشتی کروا کے کشتی میں ہروا دیا, کسی نے جو ہے وہ اس کو بت میں ڈال دیا, کسی نے اس کو یعنی اتنا کمزور بنا دیا کہ نیکی کا خدا اور ہے, برائی کا خدا ہو رہا ہے, بارش کا خدا ہو رہا ہے, دھوپ کا خدا ہو رہا ہے, چاند کا خدا اور ہے, سورج کا خدا ہو رہا ہے. لیکن وہ خدا کہاں پر ہے جو اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے, جو العزیز ہے, جو الجبار ہے. وہ خدا کی تلاش تھی. اس خدا کو بائبل میں تلاش کیا, نہیں ملا. جس نے مجھے پیدا کیا تھا اس خدا کو تورات میں تلاش کیا, زبور میں تلاش کیا, اس خدا کو گیتا میں تلاش کیا, رامائن میں تلاش کیا, اس کو جو ہے وہ دنیا کی جوڈائزم بدھائزم کی کتابوں میں تلاش کیا. وہ خدا کہیں نہیں ملا. اور پھر میں تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ اس کائنات میں کوئی خدا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, اور ایک عرصے تک الہاد میں زندگی بسر کرتا رہا. ایک دن میں گاڑی میں جا رہا تھا اور سٹاپ پہ رکا. ٹریفک جیم تھی, بری طرح سٹک تھی. وارڈن آتا ہے, ان نے سب کو سٹاپ کیا, تینوں اطراف کی ٹریفک کو رو کے ایک طرف سے ایک کو نکالا, دوسری طرف سے نکالا, تیسری طرف سے نکالا, چوتھی طرف سے جب اس نے نکالا تو ٹریفک سموتھلی جو ہے وہ اپنے موشن میں آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی اپنی نشانی دکھائی اور کہا کہ وارث مسیح دیکھو, یہاں تو ایک وارڈن کے بغیر ایک اشارہ نہیں مینج ہوتا. اس کائنات کو تم نے یہ تصور کر لیا کہ بغیر خدا کے چل رہی. اللہ پھر دوبارہ سے خدا کی تلاش میں نکلا کہ وہ کہاں پہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی قرآن پڑھنے کی. تو یہاں سے میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اسلام کیا تھا, میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے, میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. میں تو اللہ کی تلاش میں تھا. اور 19 سال تک مسلمانوں نے اتنے بخیل واقعہ ہوئے کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ عبدالوارث واٹ آر یو لوکنگ ہیئر اینڈ دیئر, کیا تلاش کر رہے ہو میاں, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے, ہم بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح ترین تعارف کس نے کروایا ہے. لیکن مسلمان بڑے بخیل واقعہ ہو. یہ شکایت نہیں ہے, یہ حقائق ہے. اور غم ہے آپ کا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن سوال یہ تھا کہ یہ جو قرآن لے کے آیا ہے اس کو تو ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ خود ساختہ نبی ہے, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد کا مصداق. کہا کہ یعنی عجیب و غریب باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئیں کہ یہ قرآن خود ہاتھ سے لکھا گیا, اور یہ کہ یہ سارا جو ہے وہ مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارا ایک دین کو جو ہے وہ خود ساختہ اس کی بنیاد رکھی گئی. سوال یہ تھا کہ اس ہستی کو کیسے پڑھا جائے. اب آپ کا سوال جو تھا اس کے لیے مجھے اتنی لمبی تمہید باندھنی پڑی. اب آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آ رہا ہوں میں. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جاننے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کتاب کا محتاج ہونا ضروری ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے سیرت و کردار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ موتی بکھر رہے ہوتے ہیں، ان کے سیرت و کردار سے پیغام آ رہا ہوتا. ہمارے استادوں کے استاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا زندگی ایسے نہ گزارنا کہ کسی کو پوچھنا پڑے کہ کون ہوتے ہو، اللہ اور ستم یہ کہ تمہیں بتانا پڑے کہ ہم جی مسلمان ہوتے ہیں. اللہ کہا کہ زندگی ایسے گزارنا کہ دیکھنے والے کو دور سے پتا چل جائے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ پڑھتے تھے کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ ہو پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری. اللہ اکبر. مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو تو ہم جانتے تھے، مسلمانوں کو ملتے بھی تھے. باپ پروفیشن ہے واز اے گولڈ سمتھ، سنار کا کام تھا ہمارا، جو 2 نمبریاں ہوتی تھی سارے ہم مل کے کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کتاب کا سہارا لینا پڑا. کتاب لینے کے لیے مارکیٹ میں ایک معروف دکان پہ گئے تو ان سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی چاہیے. تو انہوں نے جتنا بل دیا اتنے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ اور بنا کتاب وہاں سے لوٹا. 1 ہفتے بعد جب میں دوبارہ اتنے پیسے لے کے گیا تو اس کتاب کا ریٹ بڑھ چکا تھا. انا للہ و انا الیہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت پہ بھی تجارت کی. لا حول ولا اور پھر اپنے ایک دوست تھے آریاتن، ایک سیرت کی کتاب لی. اس سیرت کی کتاب کا نام تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سیرت. بہت کم کتابیں ہیں جو میں نے جب ان کو شروع کیا تو تب رکا جب وہ کتاب ختم ہو گئی تھی. یہ کتاب انہی میں سے ایک تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کر لیا تو ساتھ ساتھ وہ اعتراضات بھی تھے جو ظالموں نے بچپن میں ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دیے تھے، پینیٹریٹ کیے ہوئے تھے. اور جو اعتراضات، اشکالات، سوالات اور جو تشکیک پیدا کر سکتے تھے انہوں نے کی تھی. اب ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے جب وہ کتاب پڑھی تو کہا کہ یہ تو بالکل 180 ڈگری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف، معاملات، کردار ہیں. آپ کے تمام اوصاف پڑھنے کے بعد، سیدھے پڑھنے کے بعد، نہ دل میرا تھا، نہ جذبات، نہ احساسات، نہ کیفیات میری تھی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں قربان ہو چکے تھے. میں جب پڑھنے لگا تھا تب وارث مسیح تھا، لیکن جب میں نے کتاب پڑھ لی تب تو میں غلام مصطفیٰ بن چکا تھا. اللہ. تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پہ جو ہے وہ تسلی عطا فرمائی کہ اللہ واحدہ و یکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. یہ کتاب اللہ ہے اور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.